السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. ناظرین، وزیر اعظم نے ایک پیکج ریل اسٹیٹ کا جو ٹاسک فورس نے باقاعدہ ڈیزائن کیا آئی ایم ایف کے سامنے رکھا گیا. اس پیکج کے حوالے سے جو ٹرانزیکشن ٹیکسز 236C 236K اس میں کمی کی توقعات یا ایف ای ڈی کے حوالے سے توقعات تھیں وہ کیا تھیں؟ اس پیکج سے ریل اسٹیٹ پر مثبت اثرات کیا آنے تھے؟ اب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں کیا ہوا ہے اور نیگوسیشنز کے نتائج آنے کے بعد ریل اسٹیٹ کا شعبہ کیا توقعات رکھ رہا ہے؟ خاص طور پہ کیا توقعات رکھ رہا ہے کہ کیا اس کے کوئی اگر انکار ہوا ہے تو کوئی منفی اثرات ان the next few days ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پڑیں گے؟ یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں. جو ٹرانزیکشن ٹیکسز تھے جن میں کمی کی توقعات تھیں، جو پرائم منسٹر کا پیکج تھا، احسن ملک صاحب جو کہ خود ٹاسک فورس کے ممبر ہیں ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں. خوش آمدید احسن ملک صاحب. بہت آپ کو سر مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو توقعات کیا تھیں، پیکج میں کیا تھا، ایکچوئل پلان آئی ایم ایف کے سامنے جو پروپوز کیا گیا وہ کیا تھا، ایکچوئل پلان ایکچوئل ریکمنڈیشنز کیا تھیں؟ سر یہ فرمائیے گا پہلے احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیفان بھائی، پیکیج تو بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا، ورکیبل، ایکسیپٹیبل، گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا گیا. فائنانس منسٹر آن بورڈ تھے، منسٹر فار اسٹیٹ فار ریونیو آن بورڈ تھے، منسٹر فار ہاؤسنگ، چیئرمین ایف بی آر، سب لوگ آن بورڈ تھے اور چیزوں کو اچھی ڈسکشن کے بعد ایک شیپ اپ میں لے کر آئے. اور وہ ہماری میٹنگ کے دوران بھی یہ بات طے ہوئی تھی کہ اس کی اپروول آئی ایم ایف سے لینی پڑے گی اور ہم آئی ایم ایف سے اپروول لیں گے اور ان کو کنونس کریں گے. اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریل اسٹیٹ سے ان کو بھی آئی ایم ایف کے سامنے بٹھایا جائے گا. اور لیٹسٹ یہ ہے کہ جی اس میں ٹرانزیکشن ٹیکسز کو گورنمنٹ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ ہم نے بہت زیادہ کر دیے ہیں، اس کو کم ہونا چاہیے. اور آئی ایم ایف بھی کسی حد تک ان چیزوں پہ کنوینس تھا کہ انڈسٹری کو چلنا چاہیے. ایک چیز احسن صاحب، میں اس میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو آپ کی ٹاسک فورس ہوگی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز میں ہوگی، تو یہ واز اٹ آلسو ایگریڈ؟ جی بالکل ایسا. اچھا یہ ہوا. اور کیا اس پر عمل ہوا؟ جی بالکل اس پہ عمل 50% ہوا، 50% نہیں ہوا. اور اس کی وجہ کیا رہی؟ کیونکہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، جو ورچوئل میٹنگ تھی آئی ایم ایف کے مشن کے جانے کے بعد، کیونکہ آئی ایم ایف جب پاکستان میں تھا تو 3 چیزوں پہ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ان پہ ٹیکس کم کرنے کی پرمیشن دیں. ایک سگریٹ، ایک بیوریجز اینڈ ایک ریل اسٹیٹ. تو سگریٹ اور بیوریجز پہ تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی منع کر دیا کہ نہیں اس پہ نہیں ہو سکتا. اور ریل اسٹیٹ پہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو ورچوئل میٹنگز میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم بات کریں گے اس پہ. تو میں نے کافی اس پہ پروگرام کیے، بات چیت کی کہ جی فائنانس منسٹر ایگری تھے، چیئرمین ایف بی آر ایگری تھے، تو آپ کو ریل اسٹیٹ کے نمائندوں کو بٹھانا چاہیے جو آئی ایم ایف کو کنونس کریں. بٹ انفارچونیٹلی جو ٹیم آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل میٹنگ میں بیٹھی along with ایف بی آر، اس میں بلڈرز اور ڈیولپرز کو کیٹر کر لیا گیا. اچھا، شاید ان کی ایکسیس زیادہ تھی یا یہ سمجھا گیا کہ شاید ان کے پاس نالج زیادہ ہے اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کو پیچھے کر دیا گیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ بہتر نیگوشیٹر ہیں. ریل اسٹیٹ پیکج کے حوالے سے جو اس میں پوائنٹس تھے 236K 236C یا جو ایف ای ڈی تھا، تو وہ تو تمام ریل اسٹیٹ سے متعلق تھے، یعنی سیلر اور پرچیز سے متعلق تھے. اس میں ڈیولپر اور بلڈر کا تو یعنی آئی ایم ایف سے ٹیکس کی نیگوزیشن کیا کرنی تھی بلڈرز اور ڈیولپرز کو آخر کار؟ سر بلڈر اور ڈیولپر کا ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے سیفان بھائی، انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ میں نا ایک سپیس کریٹ کی ہے اور انہوں نے یہ پکچر پینٹ کی ہے کہ یہ بلڈر ہے، یہ ڈیولپر ہے جو ملک کی اکانومی انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بٹ اب انہی کے ساتھ ایک کیپ ہے کنسٹرکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان، وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سے زیادہ بہتر کنسٹرکشن کو کوئی نہیں جانتا. تو وہ بیسیکلی ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. اب ان تینوں سیگمنٹس کو پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ سارے کام کہاں پہ کرنے ہیں، تو وہ زمین پہ کرنے ہیں. آپ زمین والوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کو آپ آگے لے آتے ہیں.
صحیح. اچھا احسن صاحب ایک ہمیں بریک اب لینی ہے. اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ جو سر میں آئی ایم ایف کی جی میں اس میٹنگ میں, کیونکہ آپ بڑی اہم بات پہ آ چکے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں میٹنگ میں ٹاسک فورس کی نمائندگی نہیں تھی, اب اس کا نقصان کیا ہوا, کیا ایف بی آر صحیح طرح نیگوشیٹ کر سکا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ ہم یہ توقعات 3 دن پہلے تک خبروں یہ تھی کہ یہ ٹیکس کم ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ٹیکس اس وقت ود ہولڈنگ ٹیکس پرچیزز کے حوالے سے اس میں کمی کی توقع ہے, سیلرز پہ ایگری نہیں کر رہا IMF. لیکن اچانک اب یہ جو خبر آئی ہے کہ نہ سیلر پہ ایگری کر رہا ہے نہ پرچیزر پہ ایگری کر رہا ہے, تو یہ ہم از اٹ اے فیلڈ نیگوشیشن اسکلز, یہ سارے سوالات اٹھاتے ہیں. ایک مختصر بریک لیتے ہیں. سر ملک صاحب ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. تو جو کچھ دن پہلے تک اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ جو ایف بی آر کی طرف سے ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ IMF جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کم کرے فار بوتھ دا سیلرز اینڈ پرچیزز انڈر سیکشن 236C اینڈ 236K. اب اس میں جو ایک چیز تھی فار پرچیزر, یعنی ود ہولڈنگ ٹیکس جو پرچیزرز پہ لاگو تھا 3 سے 4% کی رینج پہ, اطلاعات یہ تھی کہ IMF اس پر ایگری کر چکا ہے, ناٹ فار سیلرز بٹ فار پرچیزرز. اور ساتھ ساتھ جو FET ہے اس کا جو 10% کا سلیب ہے اٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو 9% فار پرچیزرز. اب یہ احسن صاحب یہ فرمائیں کہ یہ خبر کیوں آئی تھی پہلے, اس کی وجہ بتائیں مجھے, کیا ہوا تھا, یہ کیوں پہلے کہا گیا کہ یہ ہو گیا ایگری IMF؟ سیفان بھائی آپ نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کی کہ ٹاسک فورس کو شاید آن بورڈ نہیں کیا گیا. ٹاسک جن لوگوں نے میٹنگ اٹینڈ کی, عارف حبیب صاحب تھے, حسن بخشی صاحب تھے, SM نبیل صاحب تھے, یہ لوگ موجود تھے اور ٹاسک فورس ٹیم کا ممبرز ہیں یہ لوگ. بٹ میں نے بات یہ کی کہ آپ نے بلڈرز اور ڈیولپرز کو اکوموڈیٹ کر دیا IMF کی ورچوئل میٹنگ میں, بٹ جو ریل اسٹیٹ سٹیک ہولڈر تھے ان کو آن بورڈ نہیں کیا. پہلی یہ آپ کو کلیئرٹی دے دوں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ابھی میٹنگ کی بات کی, تھرسڈے کو جو IMF کی میٹنگ ہوئی پاکستان میں جس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں IMF کی جو ٹیم تھی اس نے پازیٹیونیس دکھائی, کیونکہ جب یہ پرپوزل ان سے ڈسکس ہوا, اسی پرپوزل میں انہوں نے 236C کو کہا کہ آپ اس کو ابھی کم نہ کریں, کیونکہ سیلر نے پیمنٹ اس کو کیپٹل آ رہا ہوتا ہے, وہ گین کر رہا ہوتا ہے, اس نے انڈر سیکشن 37 گین ٹیکس بھی پے کرنا ہوتا ہے. تو آپ, کیونکہ ہماری گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی اور ہماری پبلک بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ریلیف بجٹ سے پہلے ملے, تو انہوں نے کہا کہ اوکے 236K کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو 2% کم کر دیں, بٹ فائنل اپروول ہائر اتھارٹی سے ملنے کے بعد آپ کو ان رائٹنگ آ جائے گی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری ٹیم نے کیس اچھا پلیڈ نہیں کیا. دوسرا جو چیزیں مکس اپ ہوئیں کہ ایک طرف ہم ریلیف مانگ رہے ہیں, دوسری طرف ہم اپنا بھی ایک رونا رو رہے ہیں کہ مارچ کے مہینے کی جو شارٹ فال ہے اس کو آپ اگلے مہینے میں شفٹ کر دیں. وہ جو 60 بلین کا ایشو ہے کلیکشن کا. اب اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ IMF یہ کہتا ہے کہ جو آپ عید ہالیڈیز کی وجہ سے ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں, وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ تو ہے نہیں جو ان ایکسپیکٹڈ آ گیا ہے. جب آپ نے یہ فگرز دیے تھے تو تب تو یہ عید ہالیڈیز وغیرہ یا کرسمس وغیرہ کیلکولیٹ ہوتی ہیں. یہ کوئی ارتھ کویک یا سیلاب یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ ہم سے یہ ریلیف مانگ رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنا ہوا ہے IMF اور میں سمجھتا ہوں FBR کے درمیان, کیونکہ ایک تو جب بھی میٹنگ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں احسن صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹاسک فورس کے بلڈرز ڈیولپرز تھے, ریل اسٹیٹ نہیں تھا, پہلے ہی بتائیں اس کی ذمہ داری کیوں کس پر عائد ہوتی ہے کہ آپ نہیں تھے. دوسرے بتائیے گا کہ یہ جو نیگوسیشن ٹیم فیل ہوئی تو یہ ذمہ دار آپ FBR کو سمجھتے ہیں, کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر میں کہوں آپ پن پوائنٹ کریں کہ کون نیگوسیشن میں فیل ہوا. ڈیفینیٹلی میں FBR کو سمجھوں گا, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کرنا تھا, ان کی ذمہ داری تھی انڈر دی انسٹرکشنز آف فائنانس منسٹر. ٹیم کو جو سلیکٹ کیا گیا جو IMF کے ساتھ ورچوئل میٹنگ میں بیٹھے, وہ تو چیئرمین FBR نے یا ممبر پالیسی نے یا ممبر آپریشن نے ڈیسائیڈ کیا. صحیح. اچھا اب اس کا, کیونکہ اس جو اب آئی ہے بات سامنے, اس میں کوئی پوزیٹیو سائیڈ ہے آپ کو لگتی, یا اس میں ٹوٹلی نیگیٹو ہے جو اب سامنے بات آئی ہے؟ نہیں سیفان بھائی, بالکل پازیٹیو بات ہے. لوگ اس کو جو نیگیٹو آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, مارکیٹ تو جیسے آپ انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ پیکیج, میں اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہا ہوں
کہ جو پیکج آنا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہاؤسنگ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ کے لیے آئے گا, بجٹ میں وہ پریزنٹ ہوگا, اس کی اپلیکیبلٹی 1 جولائی 2025 سے ہوگی. ایک ریلیف مانگ رہی تھی ہماری گورنمنٹ ٹیکس کی پرسنٹیج کو کم کر کے ملک میں ایک پازیٹیوٹی دینے کے لیے, وہ فار دی ٹائم بینگ آئی ایم ایف نے ریفیوز کیا ہے کہ آپ ابھی اس کو مت کریں, آپ 2 دفعہ لیجسلیشن میں مت جائیں, آپ ایک ہی دفعہ ہول سم پیکج بنا کے اس کو بجٹ سے اپروو کروا لیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیکج ہے وہ انٹیکٹ ہے, آفٹر بجٹ ہی آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا. ابھی فی الحال اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں اس خبر کا, کیونکہ بہت نیگیٹو وائبس تھیں اس پیکج سے, امیدیں تھیں, ان سفارشات سے امیدیں تھیں, کیا دوبارہ نیگیٹیوٹی ہے اس وقت لوگوں میں, یا سینٹیمنٹ کیا ہے اس وقت؟ سیفان بھائی, آپ اگر کہیں لوگوں کو امیدیں تھیں, ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے کا چانس تھا, کنسٹرکشن کا ویل گھومنے کا چانس تھا, فورن ریمیٹنس اٹریکٹ ہونے کا چانس تھا, جو میں یہ سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ آپ یہ کہہ لیں یہ جو 2 مہینے ہیں جو بجٹ کی تیاری میں لگنے ہیں اور بجٹ نے پریزنٹ ہونا ہے, کیونکہ جب بجٹ 5 سے 10 جون کے درمیان میں پریزنٹ ہوگا تو لوگوں کو بالکل کلیئرٹی سے پتہ چل جائے گا کہ بالکل پیکج آ رہا ہے, اور آپ کو ریلیکسیشن جو ٹیکسیشن میں ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے. جو ادر چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی, ایف ای ڈی کی جیسے آپ نے بھی بات کی, وہ میرے خیال ہے مس پرنٹ ہو گیا نیوز پیپر میں. ایف ای ڈی کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ فائلر کے لیے 3%, اور جو لیٹ فائلر ہے اس کے لیے 5%, اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 7% ہے. وہ غلطی سے مس پرنٹ ہوا ہے 10 اور 9% آ گیا. ٹھیک ہے, ہاں لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹاسک تھوڑا ڈیلے ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ڈیلے ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ملنے والی ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی ملے گی, کیونکہ اگر ایسی مجھے نہیں ایسی کوئی بھی 0.1% بھی ایسا کوئی ایشو نظر آ رہا کہ آپ کے ملک میں یہ پیکج نہیں آ رہا ہے. بس صرف پرابلم کیا ہے, اس کو کیس کو پریزنٹ کرنا, کیونکہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم آئی ایم ایف کی سائٹ پہ جائیں, ہم جو چیز ان کو پریزنٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی کوئی بھی کمٹمنٹ فلفل نہیں کر پاتے. آلریڈی آپ کا 12,970 ارب کا ٹارگٹ تھا, آپ نے اس کو جو بھی ایکسکیوزز پیش کر کے 600 بلین ابھی جب وہ مشن آیا ہوا تھا آپ نے اس میں ویور لے لیا, ابھی پھر آپ 60 بلین کا ویور لینا چاہ رہے تھے. تو مطلب ہر دفعہ آپ ٹویسٹ کریں, چیزوں کو ٹویسٹ کریں, تو بہتر ہے جو بھی ٹیم آئی ایم ایف سے مذاکرات کرے, کیونکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے تھے کبھی آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے ہیں, کبھی میڈیا میں ایسی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. اور خاص طور پہ اتنا زیادہ یعنی ریڈیکل, یعنی 3 دن پہلے کوئی خبر اور پھر 3 دن بعد یہ خبر کے رد ہی کر دیا انہوں نے, تو یہ بڑا یعنی ایک بڑی مثبت خبر تھی, اس کے بعد ایک منفی خبر آئی نا, تو یہ بہت ڈراسٹک شفٹ ہوا. 3 دن کے اندر ایسا کیا ہو گیا, لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا نا, اور غالباً صحیح سوال آیا. اچھا نہیں, اب میرے خیال میں نا لوگوں کی ہمارے ہاں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ مینشن کریں تو یہ دا نیوز کی اور جنگ کی جو خبر تھی, مہتاب حیدر صاحب کی, انہوں نے اس میں مینشن کیا تھا کہ سبجیکٹ ٹو اپروول, مطلب آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد یہ ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک, اور یہاں پہ تو وہ اس میں مینشن تھا. اور بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پیکیج پہ نو نہیں کہا, انہوں نے امیجیٹ جو ٹیکس کی میرا خیال ہے جو ریڈکشن تھی جو امپیکٹ ہے نا کم کرنے کو کہا ہے کہ فار دا ٹائم آپ اس کو نہ کریں. فرام 1 اپریل 2025 جو امپیکٹ نہ آئے اس کا پوسٹ بجٹ امپیکٹ آ جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی امپیکٹ نہ آئے فوری طور پہ, اور یہ بات ہے. اچھا دوسری پھر بات بتائیں کہ پھر یہ جو ریل اسٹیٹ کے شعبے ہی سے متعلق جو تحقیقات اور ایف بی آر اور منی لانڈرنگ کے چارجز بعض یہاں پہ سوسائٹیز کراچی کی اور ان کے حوالے سے آنا شروع ہو گئی, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ سیفان بھائی, اس کا موقف میں نے بی بی سی کو بھی دیا, باقی چینل اور فورم پہ بھی دیا, کہ جو منی لانڈرر ہے اس کے ہم سپوکس پرسن نہیں ہیں, ان کے اوپر لا آف لینڈ لگنا چاہیے, جو قانون ہے اس کو اپنا رستہ لینا چاہیے, کیونکہ ہم تو بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ منی لانڈرنگ ہو, اور جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کو اس میں ٹریپ نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہمارے جو ادارے ہیں لائک ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, جو لوگوں کو نوٹسز بھیج رہے ہیں جسٹ بیکاز آف
آپ باقی ہمارے یہاں پاکستان کا میکنزم سمجھتے ہیں، اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کو اپوز کرتا ہوں. اور پلس اس کے بعد ایک جو اور نیگیٹیوٹی باہر کے ملک میں جاتی ہے اوورسیز پاکستانیز میں کہ یہاں پہ تو کوئی بھی چیز سیکیور نہیں ہے، کہ مطلب اگر میں نے کوئی چیز پرچیز کر لی، کل کو مطلب کوئی بلنڈر ہو گیا تو میں تو ہوا میں ہوں گا. تو ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی چیز پرچیز کی ہے اور اس نے ریلیونٹ گورنمنٹ کے تمام ٹیکسز پے کیے ہوئے ہیں تو خدارہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اچھا لیکن یہ بتائیں کیونکہ خاص طور پہ آپ نے ابھی اوورسیز کا ذکر، یہ جو ابھی پیکج اناؤنس ہونا تھا، اگر اس پر اپروول ابھی ہوتا، یہ 1 اپریل کے سے ہوتا لاگو، تو یہ جو عید کا سیزن ہے اس میں جو اوورسیز آتے ہیں پاکستانی یہاں پہ، اور خاص طور پہ ریمیٹنسز کا انفلو، اور وہی شاید پرچیزنگ پاور اس وقت رکھتے ہیں جو پراپرٹی پرچیز یا سیل کرنے کی قوت رکھتے ہیں. پاکستان کے تو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، تو آپ کو لگتا ہے اٹ از اے لاسٹ اپرچونٹی اگر اس سائڈ سے دیکھا جائے تو؟ سیفان بھائی میں نے یہ پہلے بھی بولا ہے، شاید آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کہ گورنمنٹ بھی ڈیسپریٹ تھی کہ یہ جو ٹیکس کی ریڈکشن ہے یہ ہو جائے تاکہ یہ جو عید پہ اوورسیز پاکستانیز اپنے گھروں پہ آتے ہیں، اپنی سیونگز لے کر آتے ہیں، تو وہ پیسہ کیپٹل پاکستان میں پارک ہو، چاہے وہ سٹاک مارکیٹ میں ہو، چاہے وہ ریل اسٹیٹ میں ہو یا کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ہو، بٹ وہ پارک ہونا چاہیے. تو اس میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ جی گورنمنٹ کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی، بٹ میں اتنا ضرور، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے بھی کہا کہ شاید ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید ٹھیک طریقے سے کیس کو پلیڈ نہیں کر پائے ہیں. صحیح. اور اب آپ کو امید ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے انشاءاللہ، اور ایک اپرچونٹی عید والی ہم سے مس ہو گئی کہ جو اوورسیز پاکستانی آئیں گے تو جو ان کو ہوپ ہم دے رہے تھے اب یہ جو کہ ریل اسٹیٹ پیکج آ رہا ہے، کنسٹرکشن پیکج ہے، جی یہ اپرچونٹی تھی، تو یہ کئی نیگیٹو کانسیکوینسز تو اس کے نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے کہ چلے یہ اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پوزیٹیو انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آفٹر بجٹ یہ اس کا امپیکٹ آنا ہے اور انشاءاللہ یہ اپروول ہو جانا ہے، لیکن اس کا نیگیٹو ہٹ لگے گا کوئی اس سیکٹر کو آپ کے؟ اچھا سفان بھائی، آلریڈی نیگیٹو امپیکٹ تو مارکیٹ میں تھا ہی. ہماری گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ تھا ٹوورڈز ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن، جس کی وجہ سے ٹاسک فورس بنی، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا، ساری چیزیں ہوئیں. وہ جو ایک بات آپ کو اس میں ایسا سب ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو سٹیٹمنٹ تھی کہ میں ریل اسٹیٹ بہت، میں نے اس وقت صحیح کام نہیں دیکھا، ٹیکس اس پہ زیادہ لگنے چاہیے جب آئی تھی حکومت، تو تاثر یہ مائنڈ سیٹ گورنمنٹ کا یہ ہے نا کہ ٹیکس اور لگنے چاہیے آپ کے اوپر، جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہٹ لگ چکا ہے نیگیٹو. بات یہ ہے سفان بھائی جی کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو سب سے پہلے ریل اسٹیٹ کو ہی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ اس لاسٹ بجٹ جو پریزنٹ ہوا ہے گورنمنٹ نے کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے بھی آ کے مین سٹریم میڈیا پہ کہا تھا کہ ہماری دفعہ تیاری نہیں ہے، نیکسٹ ایئر ہم اس سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پھر ان کو آپ کہہ لیں یو ٹرن لینا پڑا. الٹیمیٹلی ان کو یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے تو آپ کو ریل اسٹیٹ، ہاؤسنگ، کنسٹرکشن کو لے کر چلنا ہے. اس کو مائنس کر کے آپ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چلا سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ٹاسک فورس آ گئی اور اس پہ کام کیا. پرائم منسٹر نے بھی اس کی میٹنگ چیئر کی. ان کا بھی پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا. جو لاسٹ میٹنگ پرائم منسٹر کی تھی جب ان کو یہ ٹاسک فورس نے اپنی تجاویز پریزنٹ کی تو انہوں نے اس میں چیزیں ایڈ آن کروائیں کہ نہیں اس پہ مارگیج بھی ایڈ کریں، عام آدمی کو گھر ملنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنی چھت ہونی چاہیے، بینکس کے ساتھ بات کریں، وہ سبسڈائز ریٹ پہ لون پرووائڈ کریں. یہ لاسٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ورڈز تھے. صحیح. اور میں اس پہ گورنمنٹ کی انٹینشن بھی تھی، پیکج بھی خود بنایا، پرائم منسٹر نے انٹرسٹ بھی شو کیا، لیکن سر میرا خیال ہے اکاؤنٹیبل تو ٹھہرانا چاہیے. پھر جو نیگوسیشن کا فیلئر ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبل تو ایف بی آر کو ٹھہرانا چاہیے اس بارے میں. آپ نہیں سمجھتے کہ لنگریال صاحب ہیں یا جو بھی ٹیم ہے، دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ آپ پرائم منسٹر اتنا انٹرسٹ شو کیا، ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی تھی اور آپ نے پورا پیکج ڈیزائن کر کے آپ نے ایک خبر ایک پورا بن گیا کہ آ گیا جی کہ پیکج ہے، توقعات پیدا ہو گئی، امیدیں بن گئی لوگوں کی، اور نیگوسیشن میں آپ فیل ہو گئے، آپ نے ٹیم صحیح نہیں چنی اور آگے جا کے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکے. تو سم ون شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. احسن ملک صاحب جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سفان بھائی، اور میں سمجھتا ہوں
مطلب اگر آپ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو ابھی ہوپ فلی عید ہالیڈیز کے امیڈیٹلی بعد ایک سیکنڈ میٹنگ ورچوئل میٹنگ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ اپنا پورا زور لگائے گی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ٹیکسز کی ریڈکشن ہے اس کو بجٹ سے پہلے اپروو کروائے ایٹ اینی کاسٹ. بٹ الٹیمیٹلی میں پھر آپ کے چینل سے کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ بجٹ میں بھی اس کو پاس کروا لیتی ہے، بجٹ میں بھی پریزنٹ ہو جاتا ہے پورا پیکیج، تو بھی لوگوں کو ایک کلیئرٹی اویلیبل ہوگی لوگوں کے پاس کہ بھائی گورنمنٹ پازیٹیو ہے، گورنمنٹ اس سیکٹر کو لے کر چلنا چاہتی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو یہ جب میسج ملے گا تو آٹومیٹکلی فورن ریمیٹنس بھی آئے گی اور انٹرنل بھی جو کیپٹل اویلیبل ہے وہ بھی مارکیٹ میں باہر نکلے گا. صحیح. آپ کا کیا کیلکولیشنز ہے کہ کتنا ٹیکس جنریشن ہو سکتا ہے اگر جو پروپوزلز ہیں ان پر ریکمنڈیشنز پہ بجٹ پہ یا بجٹ سے پہلے جو بھی اس پر عمل درآمد ٹائم لائن پہ ہو جائے تو کتنا بینیفیشل اینڈ ٹیکسز کی کمی، کتنا ریونیو آپ ان بلینز آپ سمجھتے ہیں آ سکتا ہے؟ بات یہ ہے جو لاسٹ ایئر کا فگر تھا وہ تو کوئی 200 بلین سم تھنگ تھا جو ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سے اکٹھا کیا، جو ایف بی آر کا فگر تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیکیج ہم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے، جس کے اوپر کام ہوا، جو ایگریڈ ہوا بائی چیئرمین ایف بی آر، فائنانس منسٹر آف اسٹیٹ، جس میں 236 کے 0.50% تھا اور 236C سیلر کا جو ٹیکس تھا وہ سر یہ تھوڑا سا یہی میں چاہتا تھا یہ تھوڑا سا ایسا صاحب یہ 236K اور 236C تھوڑا ناظرین کے لیے بتا دیں، سیلر پرچیزر کے لحاظ سے نا تھوڑا بتا دیں کہ یہ جو ہے 236K بائر پے کرتا ہے جو بھی پراپرٹی پرچیز کر رہا ہو، اور 236C پے کرتا ہے سیلر جو بھی پراپرٹی سیل کر رہا ہو. اور یہ دونوں ٹیکس ایڈوانس ٹیکسز ہیں اور ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں. صحیح. اور آپ کہتے ہیں 200 ارب، اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرانزیکشن کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے جس کو کم کرنا ہے. صحیح. اور آپ کہہ رہے ہیں 200 ارب آپ نے کریکٹ کیا لاسٹ ایئر، اب یہ لاسٹ بجٹ میں ایف ای ڈی اناؤنس ہوئی تھی، اس کو ابالش کرنے کی تجویز تھی، اور 7E ڈیم انکم ٹیکس اس کو موڈیفائی کرنے کی تجویز تھی. صحیح. اور اس کا ریونیو امپیکٹ کتنا آپ دیکھ رہے تھے، یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ اپروکسیمیٹلی جو پہلے لاسٹ ایئر جو مطلب بجٹ کے بعد سے جو ریونیو ہے کم از کم 3 ٹائمز اس کا ریونیو بنے گا. اچھا، یعنی 200 سے 600 بلین تک آپ کہتے ہیں، مطلب 500 بلین پلس پہ چلی جائے گی بات. 500 بلین پلس میں، یعنی ٹیکسز کم ہونے سے جو آپ کہتے ہیں پوری پراپرٹی کیوں بڑھ جائے گا؟ یہ ٹیکسز تو کم ہو رہے ہیں، شرح کم ہوگی، لوگ پوری ویلیو ڈکلیئر کریں گے، کیا ہوگا؟ کیوں امپیکٹ آتا ہے 500 ارب کا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک تو ویلیو بھی زیادہ ڈکلیئر ہوگی ڈیفینیٹلی، نمبر آف ٹرانزیکشنز بھی بڑھیں گی. اچھا. اور بیسیکلی ایک اور چیز جو گورنمنٹ نے لاس کیا وہ یہ کہ اتنی ہیوی ٹیکسیشن کے بعد لوگ انٹرنل ٹرانسفرز پہ چلے گئے. لوگوں نے سٹیمپ پیپرز کے اوپر سیل ایگریمنٹ بنا کے ٹرانسفر کروانا چھوڑ دی، رجسٹریاں کروانا چھوڑ دی. اب انٹرنل سٹیمپ پیپر کے اوپر ٹرانزیکشنز ہونا شروع ہو گئی. صحیح. تو اس کا بھی جو ہے آپ امپیکٹ دیکھتے ہیں. جیسے جیسے ابھی آپ دیکھیے سیلریڈ کلاس ہے، میں سمجھ گیا کہ ان کے اوپر جب آپ نے ٹیکسیشن کی پرسنٹیج بڑھائی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کتنے ادارے ہیں جنہوں نے سیلری کو کٹ ڈاؤن کیا، ڈیوائیڈ کیا، ہاؤس الاؤنس میں، کار الاؤنس میں، میڈیکل الاؤنس میں، سیلری کی پرسنٹیج کم کر دی تاکہ امپلائیز کو ٹیکس کم چارج ہو. صحیح. اور ابھی یہ جب آپ سمجھتے ہیں اس کا انکریمنٹل امپیکٹ 500 ارب کا آئے گا کیونکہ پھر لوگ پوری ڈکلیئر کریں گے ویلیو اور ٹرانزیکشن بھی بڑھ جائے گی، تو ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹی پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اور وہ 500 ارب کا صرف ٹیکس پہ آپ کہتے ہیں انکریمنٹل امپیکٹ آئے گا، باقی اکنامک ایکٹیویٹی پہ جو امپیکٹ ہے وہ الگ ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹی سے بڑھے گی وہ الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. جی. وہ کتنا اندازاً آپ کو لگتا ہے، کتنا فرق آپ کو لگتا ہے پڑے گا؟ کیونکہ یہاں پہ تو پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا نا. یہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ریل اسٹیٹ پیسہ باہر لے جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے پیسہ، یہاں پہ یہ شکایتیں آ رہی ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ جانا رک جائے گا باہر؟ نہیں سیفان بھائی، بات یہ نہیں، یہ گورنمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ شکایت کرنے کا. میرا یا آپ کا پیسہ اگر وہ جائز پیسہ ہے تو میرا رائٹ ہے کہ وہ پیسہ میں چاہے جدھر مرضی لے جاؤں. اگر میں منی لانڈرنگ، انلیگل منی ہے، انڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے، تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے وہ کہ پیسے کنفسکیٹ کر لے. صحیح.
ایگزیکٹلی. تو یہ بات یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرے, ملک میں ایسی اکنامک ایکٹیویٹی کی فضا ہو کہ لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں رکھیں. ہر آدمی نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر کمانا ہے, اپنی فیملی کو لے کر چلنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کا امپیکٹ آپ کہتے ہیں پازیٹیو پڑے گا. میں احسن ملک صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. پرائم منسٹر پیکیج ٹاسک فورس کا آپ حصہ رہے, پھر نیگوسیشن میں کیا ہوا, پہلے جو خبر آئی وہ کیوں آئی, بعد میں کوئی خبر آئی, تفصیلاً بات ہوئی. بریک کے بعد ہم سمرائز کرنے آئیں گے ساری گفتگو کو. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. جو کمیٹی تھی ٹاسک فورس پرائم منسٹر کی, جس ٹاسک فورس کے اندر احسن ملک صاحب خود بھی حصہ تھے, دیگر ممبران بھی تھے, اس کے پروپوزلز کیا تھے اس پر ایک روشنی ڈال لیتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو انکار ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تفصیلاً کیا تھا. پہلے تو اس کے ٹیواز میں تھا کہ گروتھ فریم ورک بنایا جائے فار دا ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ سیکٹر, اور اس کو ایکسیس ٹو فائنانس فراہم کی جائے. ساتھ ساتھ ٹیکس ریشنلائزیشن یا ٹیکس ریفارمز یا ٹیکسیشن کے حوالے سے جو میجرز ہیں جو خاص طور پہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کو امپیکٹ کر رہے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کی اس میں ریکمنڈیشنز تھیں. ان ریکمنڈیشنز میں 236C جس کو 1.5 سے 2% تک لانے کا جو ایگزسٹنگ ریٹ تھا 3.5 سے 4% تھا, پروپوزل تھا 1.5 سے 2% تک لانے کا. اسی طرح 236K پروپوزل تھا 0.5% تک فار بائرز کو لے کر آنے کا, وہ بھی تقریباً 3.5 سے 4% کے بیچ میں تھا. اور اسی طریقے سے FED 3% تھی جس کو ابولش یعنی ٹوٹلی ختم کرنے کا پروپوزل تھا. ساتھ میں جو اس میں جو مجموعی طور پہ ٹیکسز ہیں 11 سے 14% سے کم ہو کر 4.5 سے 5% تک جو سلیب ہے اس کو لے کر آنا تھا. اس کے علاوہ جو اور اس میں اقدامات تھے اس میں 7E کو ابولش کرنا تھا آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس. اس کے علاوہ CVT اور اسلام آباد جو پراپرٹی CVT لگایا گیا تھا اسلام آباد میں, اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی اس میں شک موجود تھی. اب IMF کی جانب سے جو پراپرٹی 236K اور 236C اس میں جو کمی کے حوالے سے اب خدشات کا فی الحال اظہار کیا گیا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں جو ممبر تھے کمیٹی کے وہ توقعات رکھتے ہیں کہ بجٹ میں جا کے یہ اپروو ہو جائے گا. فی الحال IMF اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہے. تو ریئل اسٹیٹ پیکیج اس وقت کہا جائے تو عمل درآمد اس پر ممکن IMF کی طرف سے نہیں آ رہا نظر, انکار ہو چکا ہے. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور آپ کے سامنے ایکس کا ایڈریس فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.